رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور آج انشاءاللہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل پاک میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بات کریں گے، لیکن اس سے قبل میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیجئے گا، میرے فیس بک پیج کو بھی ضرور لائک کر لیجئے گا۔ تو جناب، عقیدتوں، محبتوں، چاہتوں، الفتوں اور ادب و احترام کے سارے استعارے سمیٹ کر بزم سعادات، محفل سعادات، گلشن سعادات اور گھرانہ سعادات کے اس عظیم ترین چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو طلوع تو مدینہ پاک کی سرزمین پہ ہوئے، لیکن جن کی تابناکی نے سندھ کی تاریخ زمین کو روشن کر کے رکھ دیا، جو حسنی حسینی سید ہیں، جن کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے، جو سندھ کی دھرتی پر گھرانہ سعادات کے پہلے پھول ہیں، جو پاسبان کراچی بھی ہیں اور سرزمین کراچی کے روحانی شہنشاہ بھی ہیں، جن کا مبارک وجود سندھ والوں اور بالخصوص کراچی والوں کے لیے ایسا روحانی سائبان و نگہبان ہے کہ اس صدی میں کتنے ہی خطرناک ترین سمندری طوفان کراچی کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی 1902 سے لے کر 2015 تک، لیکن اچانک یہ طوفان اپنا رخ تبدیل کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اہل نظر کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھول سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، جس کی وجہ سے کراچی والوں پر افتاد نہیں آتی۔ گو کہ سندھ کی سرزمین حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، حضرت شاہ عبداللطیف بھچائی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، حضرت سید مسکین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، سندھ کے مسلح اول شاہ عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، محقق اسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے۔ مگر اولیاء کرام کی حسین ترین کہکشاں میں قرن اول کی اور گھرانہ سعادات کی انتہائی عظیم ترین ہستی حضرت عبداللہ الاشتر المعروف عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جو سندھ کے اولیاء کرام کے تاج پر سجا ہوا انتہائی بیش قیمت ہیرا، اگر میں ان کو کہوں تو غلط نہ ہوگا، جنہوں نے کم و بیش 138 ہجری میں سندھ کی سرزمین پر اپنے ایمان و کردار سے ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے اعلاء کلمات الحق کو بلند کیا اور سندھ کے باسیوں کے قلوب کو منور کیا، اسلام کے نور سے منور کیا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ تاریخ اس بات پر آپ جانتے ہیں کہ گواہ ہے کہ سادات کرام پر اموی خلفاء اور عباسی خلفاء نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے وہ کسی سے بھی ظاہر ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ 138 ہجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام رسالت و خلافت راشدہ کی بحالی کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا جو تاریخ میں علوی تحریک کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے، اہل بیت اطہار کے گھرانے یا ائمہ اہل بیت یا ان کی اولادوں کا مقصد کہیں بھی اقتدار، کرسی، طاقت، حکومت نہ تھا۔ ایکچولی یہ جو اموی خلفاء تھے انہوں نے ظلم و تشدد کا بازار سادات کرام پہ گرم کیا ہوا تھا، اور جو عباسی خلفاء آئے وہ اس نعرے کے تحت آئے کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، لیکن وہی باتیں کرسی کی چاہت، طاقت کی چاہت اور حکومت کی چاہت نے ان کو اندھا کر دیا، خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں لوگ ان کی طرف ڈیویٹ نہ ہو جائیں اور ہمارا اقتدار ہمارے ہاتھوں سے نہ چھن جائے۔ تو ابو جعفر منصور نے انتہائی متشدد ہو کر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کر دیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے بڑے علماء اور فقہاء جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، سادات کرام کو شہید کیا گیا، سادات کرام اپنی آئیڈنٹیٹی کو واضح نہیں کر پاتے تھے، بے انتہا ظلم و تشدد کیا گیا۔ حضرت سید محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ مرتبے پر فائز انتہائی ممتاز بزرگ تھے۔ حجاز مقدس و عراق میں ہزاروں عقیدت مند ان کی آواز پر لبیک کیے ہوئے تھے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے آپ کی حمایت میں جو تحریک تھی آپ کی، اس کی حمایت میں فتویٰ جاری کیا، بڑے بڑے علماء فقہا جو ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود تھے، مگر وہی بات ہے کہ چونکہ شہادت ہی آپ کا اور آپ کے بھائی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے خانوادے کا منصب ٹھہرا، تو آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بھائی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفے میں حمایت و مالی مدد کی، جس کی پاداش میں ابو جعفر منصور نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید کیا اور زہر دے کر شہید کر دیا۔ بات یہ دوستوں،
حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی کمال ہستی ہے صاحب. اور یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے. یہ 5ویں پشت ہیں مولا کائنات کی، 5ویں پشت ہیں. اس سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے اور کیا کرنا ہے ہم پہ کہ کراچی والے اور بالخصوص سندھ والے اس بات پر نازا ہوں کہ سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی، انتہائی نڈر والد گرامی حضرت سید محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوئی. یعنی یوں کہیے کہ علم کے نور سے آپ رحمۃ اللہ علیہ مدنی فضاؤں میں منور ہوئے. آپ علم حدیث کے ماہر بھی تھے، بلکہ کچھ مورخین نے آپ کو محدث بھی لکھا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ میں علم کے بے انتہا جوہر موجود تھے. آپ نے اپنے علم کی تابانیوں سے کئی لوگوں کے قلوب کو منور کیا. تلوار چلانے اور اونٹ کی سواری میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، مگر ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ باطن کے بھی شاہ سوار تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگردہ رہے اور سندھ دھرتی پر اسلام کا بیج بوتے رہے، اس کی آبیاری کرتے رہے. یہاں کے جو باسی تھے، یہاں کے جو رہنے والے تھے، سندھ دھرتی کے جو رہنے والے تھے، ان کو محبت کا، پیار کا، اخوت کا، بردباری کا، صبر و تحمل کا، مساوات کا درس دیتے رہے. تقریباً 400 عرب جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے، آپ کے حمایتی اس وقت ہو چکے تھے. آپ نے اہل سنت کے اندر دین متین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان کے معاشرتی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے بھی شعور بیدار کیا اور ایمان کی زرخیزی سے روشناس کرا کر لوگوں کو اسلام سے مشرف کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، بلند ہمت تھے، دین کا درد رکھنے والے تھے، لوگوں پر انتہائی شفیق بھی تھے اور مہربان بھی تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کریمانہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین سندھ میں داخل ہونے سے پہلے سندھ میں داخل ہونے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مدینہ پاک میں تھے. اس کے بعد آپ کوفے گئے. کوفے سے آپ کہہ لیجئے کہ تاجروں کا لبادہ پہن کر ایک مصلحت کے تحت اپنے والد گرامی کے حکم کے اوپر سندھ کی طرف چلے تھے. حضرت نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ 138 ہجری میں آپ نے بنیادی طور پر جب ریٹیلیٹ کیا ہے ابو جعفر منصور کے خلاف، تو 145 ہجری میں آپ کی شہادت ہو چکی تھی. اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر اپنے والد گرامی کے حکم سے سندھ کی طرف تشریف لا چکے تھے. بہرحال 20 ذوالحجہ 151 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت کا جام نوش کیا. ابو جعفر منصور جو ہے اس کی آگ اس وقت بجھ نہیں رہی تھی. اچھا، اس وقت جو گورنر تھا بیسکلی عمر بن حفص کے بعد ہشام بن حفص آیا. یہ دونوں بھائی جو تھے یہ سادات کرام سے بہت محبت کرتے تھے. بہرحال وہ ایک شکار پر آپ گئے اور وہ تصادم ہوا ہشام کے بھائی کے ساتھ. اس نے جو ہے اپنا صفی غالباً اس کا نام تھا، اس نے جو ہے آپ پر لشکر کشی کی اور آپ شہید ہو گئے. جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا جو جسم اطہر تھا وہ آپ کے مریدین، یہ جو پہاڑی ہے جس پر اس وقت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، یہاں پر لے آئے تھے اور حفاظت سے انہوں نے دفنا دیا تھا. لکڑی کا ایک جال بنا دیا تھا. ظاہر اس زمانے میں یہی میسر تھا. جو سر اقدس تھا آپ کا، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو جعفر منصور کے پاس بھیج دیا گیا تھا. اچھا، اس دوران چونکہ عمر بن حفص نے آپ کا نکاح راجہ کی بیٹی سے کروا دیا تھا جو کہ ایمان لے آیا تھا اور بیٹی بھی ایمان لے آئی تھی، تو آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے شہزادے کو ابو جعفر منصور نے ڈر کے مارے اپنے پاس بلا لیا تھا کہ کہیں لوگ آپ کے بعد ان کو جو ہے وہ اپنا فالو کرنا نہ شروع کر دیں اور آپ کی اتباع کرنا نہ شروع کر دیں. یعنی وہی بات ہے کہ حکومت کے جانے کا ڈر اور کرسی کے جانے کا ڈر. اس نے بلوا لیا اور روایتی بتاتی ہے کہ پہلے بغداد بلایا اور اس نے پھر اس کے بعد مدینہ منورہ بھیج دیا. لیکن بہرحال 151 ہجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت کا جام نوش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ غازی بابا کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے ہم تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. آپ نے بہت خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر. اللہ